بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ پہلے تیل روس سے آنے لگا تھا. مسئلہ اس میں کچھ ٹرمپ صاحب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر لیں، لیکن ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے. انہوں نے آج بھی کہا اس کا نقصان امریکہ کو خود ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس میں ان کو خود ہو جائے. کیونکہ میں آج بھی امریکن اوپینین سٹڈی کر رہا تھا کہ امریکن اوپینین میں اس وار کی سپورٹ 21% ہے. تو اگر شاید ان کا یہ خیال ہو کہ وہ اگر اسرائیل کو سپورٹ کریں گے تو ان کا جو ڈومیسٹک بیس ہے، امریکہ میں ہر چیز کی قیمت، بریڈ، انڈے، تباہی کی حد تک بڑھ گئی ہیں. تو میں مان نہیں سکتا کہ اس کی قیمت انہیں چکانی نہیں پڑے گی. جو یہ ہمارے خلیج میں ہو رہا ہے، جس طرح آبنہ ہرمز بند ہے، جس طرح تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اب تو ان کے انرجی منسٹر نے کویت نے کہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے ہمیں تو یہ پوری انڈسٹری بند کرنی پڑ جائے. جی انہوں نے تو کہا کیونکہ اس کی وجہ سٹوریج کیپیسٹی کوئی نہیں. جو 55 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے، لوگ لوکل تو بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملکی مفاد میں کیوں یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم روس سے سستا تیل لے سکیں اور اپنے عوام کے لیے وہ ایک ایسی سہولت پیدا کی جا سکے؟ اس میں کیا مسائل ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ پہلے تیل روس سے آنے لگا تھا. مسئلہ اس میں کچھ ریفائنریز کا ہے. بھارت کی جو ریفائنریز ہیں وہ رشین آئل کے لیے جو بھی خصوصیات ہیں، پتہ ہیوی ہے واٹ ایور، اس کے لیے وہ مناسب ہیں. اور کیونکہ ماضی میں وہ رشین آئل لیتے رہے، حالانکہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں لیتے تھے. لیکن ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ زیادہ تر گیئرڈ ہیں ٹو پرشین گلف آئل. یہ لائٹر ہے، اینڈ واٹ ایور دا ریزن ٹیکنیکل، ہمارے لیے شاید لینا تو اگر پڑا تو لینا پڑے گا اور لینا چاہیے روس سے. اگر ہندوستان لے رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم بھی نہ لے سکیں. لیکن ہمارے جو مجھے اندازہ ہے مسئلہ ریفائننگ کا آئے گا، کیونکہ ریفائننگ از ناٹ ایز ایزی. ان کی ریفائنریز کیونکہ انڈیا لیے جا رہا ہے، انہوں نے اس کو گیئر اپ کیا ہوا ہے فار رشین آئل. اس میں ایک سوال اور یہ بھی آتا ہے کہ امریکن پالیسی کی وجہ سے ہم روس کا رخ نہیں کرتے، کیا وہ بھی ڈر کہیں پہ ہمیں موجود ہوتا ہے؟ نہیں، ہماری رشیا سے تو تعلقات کافی بہتر ہو چکے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں فورن منسٹر تھا تو میں ان سے ڈائریکٹ سوال پوچھا تھا یونائٹڈ نیشنز میں. ایکچولی میٹنگ تو پریزیڈنٹ مشرف کی تھی، ہیڈ آف اسٹیٹ ٹو ہیڈ آف اسٹیٹ، لیکن ان کا وہاں نیو یارک کا ٹریفک ایسا ہوتا ہے، جو لوگ جانتے ہیں جنرل اسمبلی میں کئی ہیڈز آف اسٹیٹس کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ان کا لیٹ ہو گیا تھا تو آئی ہیڈ ٹو ریسیو آن بہاف آف پریزیڈنٹ مشرف. میں نے پریزیڈنٹ پوٹن کو ریسیو کیا تھا. اس وقت میں نے ان سے یہ پوچھا تھا، مسٹر پریزیڈنٹ ڈز انڈیا ہیو اے ویٹو آن دا سیل آف ویپنس ٹو پاکستان؟ تو انہوں نے بڑے غصے میں کہا تھا نو. تو نہ ہم ڈر رہے تھے ان سے ویپنس لینے پہ، اور نہ وہ ڈر رہے تھے ہمیں بیچنے پہ. اور تو اور ہم ان سے یہ جو ریفائنری ہے، اور اس وقت میرے وقت میں بھی یہی فورن منسٹر تھے سرجی لاوروف، جو اب بھی ہیں، اور ان سے میری بہت ایڈوانس نیگوشیشنز تھیں کہ جو کراچی کی اسٹیل مل ہے وہ اس میں بہت انٹرسٹڈ تھے. اور اس میں ایک عرب پارٹنر سامنے آیا تھا اور رشین ٹیکنالوجی آنی تھی. بدنصیبی پاکستان کی کہ عین اس وقت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس کو تباہی کر دی اس ساری ڈیل کی، جس کے آج تک ہم بھگت رہے ہیں. لیکن وہ کہانی آج کے لیے نہیں ہے. کئی دفعہ جب لوگ کرتے ہیں نا پولیٹیکل فیصلے کسی وجہ سے کسی مقام پہ ہوں، تو اس کی قیمت قوموں کو بھگتنی پڑتی ہے. اب ان سے تو نہیں لے سکتا نا، ان تو فیصلہ کر دیا. اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے اس میں. وہ جو رشیا کے ساتھ ہماری ڈیل ہو رہی تھی، میری ڈائریکٹ نیگوشیشن سے ہو رہی تھی، اور اس کی پرائس ہم آج بھی پے کر رہے ہیں. اب بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کا، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا افتخار محمد چودھری صاحب کے ایک سیاسی فیصلے سے. میں اس کو سیاسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ لکھے گی، بہت سے لوگ لکھ چکے ہیں. جیسے تاریخ نے اب لکھا کہ بھٹو صاحب کا جو فیصلہ تھا جی وہ ٹھیک فیصلہ نہیں فیصلہ تھا.
یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ تھا. میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی یہ جو ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے دوران کچھ انسیڈنٹس ہوئے، خاص طور پہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی وہ اسرائیل جاتے ہیں اور وہاں نیتن یاہو سے بغل گیر ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں اور ایک دن بعد یہ اٹیک ہو جاتا ہے، اور اس ایک دن کے دوران وہ اپنے لوگوں کو ایران سے نکلنے کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کر دیتے ہیں. اس کے بعد ایک ایرانی شپ بھارت میں موجود تھا جو نیول ایکسرسائزز کرنے کے لیے آیا تھا، اور جب اس پر اٹیک کرتا ہے امریکہ تو وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، لیکن بھارت کی نیوی ان کی ہیلپ نہیں کرتی، اور اگلے ہی دن بھارت کو 30 دن کے لیے روس سے تیل امپورٹ کر کے دنیا کو بیچنے کی اجازت مل جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری پکچر میں بھارت ایک ڈبل گیم کھیل رہا ہے اور مسلسل کھیل رہا ہے؟ نہیں، بھارت تو ایکسپوز ہو گیا ہے. ڈبل گیم تو وہ ہوتی ہے کہ بڑی آپ چالاکی سے کھیلیں. بدقسمتی یہ ہے، میں بدقسمتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا وہ نیبر ہے، ہمسایہ ہے، ان کی پالیسیز کا ہم پہ اثر پڑتا ہے. یہ جو صاحب ہے انہوں نے اپنا کیریئر بنایا شروع گجرات سے لے کے جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور پھر ان کو ووٹ پڑتے ہیں اس بنیاد پر کہ مسلمان دشمنی، پاکستان دشمنی، اور اب تو بنگلہ دیش دشمنی. تو ان کی جو پولیٹیکل جو ریکوائرمنٹس ہیں اس نے ہندوستان کی ڈومیسٹک پالیسی کو تو متاثر کیا ہی کیا ہے. اس سے سکھ بھی ناراض ہیں، مسلمان بھی ناراض ہیں، اور کرسچنز بھی ناراض ہیں. لیکن اگر یہی پالیسی جو انہوں نے اب اپنائی ہے کہ وہ مسلمان دشمن انٹرنیشنل لیول پہ بھی اب آ گئے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل حملہ کر رہا ہے ایران پہ، اور ایران کی یہ کئی سال ان کی کوشش رہی ہے پاکستان کے مخالف ایران کو یوز کرنے کی، اور پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے شاہ بہار سے انہوں نے نارتھ ساؤتھ ٹرانزٹ روٹ بنایا تھا سینٹرل ایشیا کا، کیونکہ پاکستان سے ان کو راستہ مل نہیں رہا تھا. تو ان لوگ سمجھنا عام طور پہ تو یہ چاہیے کہ ان کو تکلیف ہونی چاہیے تھی بھارت کو ایران پر حملے کی، لیکن ان کی شاید مسلمان دشمنی اتنی ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ اتنے زیادہ امریکہ کے غلام بن گئے ذہنی طور پر. اور میں سارے انڈیا کو نہیں کہہ رہا، میں بہت سے ہندوستانیوں کو جانتا ہوں جو کہ اس پالیسی سے اگری نہیں کرتے. اگلے ہی دن پرسوں مجھے ایک میسج آئی ہے انڈیا سے، واجپئی صاحب کے ساتھ آئے تھے سدھیندر کلکرنی، اور وہ انہوں نے مجھے میسج بھیجا، کسوری صاحب میں بہت افسوس میں ہوں، سیڈ کا لفظ انگریزی میں کیا، اور میں آپ سے اپنی سیڈنس شیئر کرنا چاہتا ہوں. کیا یہ مناسب ہے؟ یہ ان کے ورڈز ہیں سدھیندر کلکرنی کے. میں کہہ رہا ہوں سارے، اسی میں انڈیا کو نہیں بلیم کر رہا، یہ بی جے پی کی حکومت ہے. ہم نے انڈیا سے کہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان نیبرز ہیں، ایٹ سم سٹیج وی ول ہیو ٹو لیو لائک نیبرز. انہوں نے مجھے میسج بھیجا، کیا یہ مناسب ہے کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو قتل کر دیا جائے اور ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو کڈنیپ کر لیا جائے؟ میں نے کہا نہیں کلکرنی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں کوئی انٹرنیشنل لا آج کل رہا نہیں، انٹرنیشنل لا کے پرخ جوڑ گئے ہیں. یہ بدنصیبی کا دن ہے کہ جب اس طرح ہو رہا ہے اور کوئی بولتا نہیں ہے. یہ جو دور ہے بڑا خطرناک دور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی 250-300 سال سے ایک ڈپلومسی میں، کیونکہ جو ماڈرن ڈپلومسی ہے یہ یورپین ہسٹری کا شاخسانہ ہے، کیونکہ پچھلے 300-400 سال یورپ کی جو ہے ان کا غلبہ رہا ہے. تو فرینچ ریولوشن آنورڈز مرکز جو رہا ہے پولیٹیکل سائنس کا، ڈپلومسی کا، وہ یورپ رہا ہے. یورپ میں جو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوئی تھی 1648، اس کے بعد ویریس یورپین ریولوشنز آئے 1832 1848، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کچھ سبق سیکھے گئے تھے. اور جو 1648 میں تھا ایکوالٹی آف نیشن اسٹیٹس، اس میں یہ تھا کہ چاہے آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، اس میں یہاں تک بتایا گیا تھا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ بادشاہ کو میجسٹی کہا جائے گا، فلانے پریزیڈنٹ کو ایکسلنسی کہا جائے گا. اتنے رولز اس ڈیٹیلز میں جا کے بنائے گئے تھے. تو وہ جو ہیں اس سے لے کے جو سبق سیکھے فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں، وہ بھلا دیے گئے ہیں.
یہ بھاری کاسٹ بین الاقوامی برادری پے کر رہی ہے. ٹرمپ صاحب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر لیں، لیکن ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے. انہوں نے آج بھی کہا اس کا نقصان امریکہ کو خود ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس میں ان کو خود ہو جائے. کیونکہ میں آج بھی امریکن اوپینین سٹڈی کر رہا تھا کہ امریکن اوپینین میں اس وار کی سپورٹ 21% ہے. تو اگر شاید ان کا یہ خیال ہو کہ وہ اگر اسرائیل کو سپورٹ کریں گے تو ان کا جو ڈومیسٹک بیس ہے وہ جو کہ جس میں ایونجیلیکل کرسچنز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایکسٹریمسٹ جو ہے کرسچنز میں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے بیس کو اگر وہ سپورٹ کرنے کی خاطر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی اگر سپورٹ کریں گے تو پھر ان کو شاید ووٹ ملے مڈ ٹرم الیکشنز میں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ شاید ان کی خام خیالی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھاری کاسٹ ہوگی اکنامک وہ ساری دنیا کو تو پے کرنے پڑے گی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ نے ابھی مجھے 55 روپے پاکستان کا پوچھا. ساری دنیا کی سٹاک مارکیٹس گر رہی ہیں، امریکہ کی بھی سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے. تو ٹرمپ صاحب کو جلد یہ سمجھ آ جائے گی کہ جو کاسٹ ہے، امریکن جو ٹیکس پیئر ہے نا، جو سب سے بڑی ہوتی ہے بریڈ باسکٹ. ہر بندہ ہر ملک میں دیکھتا ہے کہ میرا کھانا کیسا ہے، اور حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ کچھ ہو نہ ہو اس کی روٹی دال چلتی رہے یا اس کو سبسڈائز ہی نہ کرنا پڑے. امریکہ میں ہر چیز کی قیمت، بریڈ، انڈے، تباہی کی حد تک بڑھ گئی ہیں. تو میں مان نہیں سکتا کہ اس کی قیمت انہیں چکانی نہیں پڑے گی. جو یہ ہمارے خلیج میں ہو رہا ہے، جس طرح آبنائے ہرمز بند ہے، جس طرح تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اب تو ان کے انرجی منسٹر نے کویت نے کہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے ہمیں تو یہ پوری انڈسٹری بند کرنی پڑ جائے. جی انہوں نے تو کہا کیونکہ اس کی وجہ سٹوریج کیپیسٹی کوئی نہیں، وہ پروڈیوس کر کے سر میں ماریں گے. اگر پروڈکشن اور سٹوریج کیپیسٹی خریدنے والا کوئی نہیں ہے، آبنائے ہرمز بند ہے، تو یہ قیمت تو امریکہ کو بھی چکانی پڑے گی. تو لیکن ان کی یہ خام خیالی ہے. اور اب یہ جو پالیسی لوگ دنیا میں بحث کر رہے ہیں، کیا یہ پالیسی اسرائیل کے مفاد میں یا امریکہ کے مفاد میں؟ تو اگر تو امریکہ کے انٹرسٹ کے مفاد میں فارن پالیسی بنائی جاتی تو جو کہہ دیا ہے عمان کے وزیر خارجہ نے، کوئی ڈاؤٹ نہیں چھوڑا. میں نے ان کا ایک لفظ، بہت لمبا بیان ساری انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز نے کیا تھا، کیری اس کو پڑھا تھا. یہ کلیئر تھا، نہ صرف یہ کہ نیوکلیئر پروگرام کہ نیوکلیئر ویپنز پہ ایران تیار ہو گیا تھا نہ بنانے پہ، بلکہ وہ اس حد تک تیار ہو گیا تھا کہ جو نیوکلیئر مٹیریلز ہیں وہ جمع بھی نہیں کرے گا، یعنی کہ اس تھرڈ پارٹی کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. اس کی انسپیکشن انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کرے گی. اور اس حد تک ایران ریڈی تھا کہ اگر کچھ صورتوں میں امریکن انسپیکٹرز بھی آ کے دیکھ سکتے تھے. وہ بھی اس کے لیے اس کی وجہ کیا ہے کہ ایران کے جو مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی ان کے رہبر ہیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ غیر اخلاقی ہے نیوکلیئر ویپنز. جی ان کا فتویٰ موجود ہے. اچھا، اس لیے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کلیئر ہو گئی. اب دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف آدمی نہیں رہا، یورپین یونین میں، مسلم ورلڈ میں، کہیں بھی، کہ یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ایران نیوکلیئر ویپنز بنائے. وہ نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا رہا تھا. عمان کے وزیر خارجہ نے جو بیان دیا ہے وہ امریکن کسی کو دیا اور ریکارڈ ہو چکا ہے، اور دنیا کا ہر ڈپلومیٹ اس بیان کو کوٹ کر رہا ہے.